تو یہ جو پاک لوگ ہیں نا حضرت، یہ کسی کا دل نہیں توڑتے، یہ کسی کا دل نہیں توڑ، اور دھیان رکھا کرو دل نہ توڑا کرو کسی کا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے، دل نہ توڑا کرو۔ اسپیشل ہے منڈے، بات پھر میں وہاں ہی لانے لگا ہوں کیونکہ میری عادت ہے حضرت، جو میں دیکھتا ہوں نا میں وہی بیان کرتا ہوں۔ لکھا ہے کتابوں میں بدبخت ہے وہ منڈا، میں نے منڈے کا لفظ بولا، بدبخت ہے وہ منڈا کہ جس کے ڈنڈوں سے اس کی ماں اور اس کا باپ ڈرتے ہیں۔ بدبخت ہے حضرت، نہیں بلکہ وہاں کیا حکم ہے، افم ولا تنہرہما، اف بھی نہیں کرنا۔ لیکن حضرت دکھ کی بات ہے آج ہمارے نوجوان اپنے ڈنڈوں سے اپنی ماں اور باپ کو ڈراتے ہیں۔ حضرت نہ ڈرایا کرو۔ یہ اب میں باپ بنا ہوں نا، مجھے پتہ لگا ہے کہ باپ بننا کتنا اوکھا کام ہے۔ تو میں جب کبھی ابو جی کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ یار آج تو کتنی آسانیاں ہیں، لیکن جدو میں چھوٹا سا 1984 اس بابے نے میں نے کنج پالے ہونا ہے، کنج پالے ہونا ہے۔ اور پھر مجھے مولانا روم کی بڑی بات یاد آتی ہے، کو بابا بیٹھا تھا اسی طرح نا، باپ بن گیا تھا تو بچہ سین میں بیٹھا تھا، تو دیوار پر نہ آ کر کوا بیٹھ گیا، تو بچے نے پہلی بار کوا دیکھا، نیا نیا بولنا سیکھا تھا، تو وہ بچہ باپ سے پوچھتا ہے ابا جی ہے کی یہ؟ تو باپ نا منہ چوم کے بیٹے کا کہتا ہے پتر اینو کان کہنے نے۔ تو آپ کو پتہ ہے بچوں کی عادت ہے بات کو دور، وہ پھر پوچھتا ہے ابا جی کی؟ وہ پھر منہ چوم کے کہتا ہے بیٹا اس کو کوا کہتے ہیں۔ اور مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ 70 بار بیٹے نے پوچھا، باپ نے 70 بار منہ چوم کے جواب دیا۔ وقت بیت گیا حضرت، جوان بچہ جوان ہو گیا، جو جوان تھا وہ بوڑھا ہو گیا۔ وقت بیتتے پتہ تو نہیں نہ لگتا حضرت، تو وقت گزر جاتا ہے۔ وہ ایک دن بابا بیٹھا سین میں، وہ لڑکا کو کام کر رہا تھا، تو دیوار پہ کوا بیٹھا آ کے، وہ بابے کو بچپن یاد آ گیا، کہندا چلو پلا پوچھی ہے منڈا کی کر دیا۔ تو منڈے کو پوچھتا ہے او پتر نظر کمزور ہو گئی، وہ میں تیریاں کھانا نہیں ویکھنا وا، اے کی بیٹھا ہی کاندھ تے آ کے۔ تو وہ منڈا دیکھ کے نا بڑا اوکھا، اوے ابا جی نہیں لبدا تے کی لوڑ ہے ویکھن دی، کہاں بیٹھا تھا جی؟ تو وہ باپ پھر کہتا ہے پتر تینوں پتہ ہے عمر واہ ہی ہوگی، سنوندا بھی نہیں ہے، کی کہنا ہے؟ اوے ابا جی نہیں سنوندا تے کی لوڑ ہے سنن دی، کہنے کہاں بیٹھا تھا؟ بابے نے رونا شروع کر دیا۔ تو وہ آ کر بابا کیوں رون ڈے ابا جی، ایویں کو گل رون والی رون لگ پے ہو؟ تو کہتا ہے پتر جب تو چھوٹا تھا نا اور تو نے پہلی بار کوا دیکھا تھا تو نے پوچھا تھا کون ہے، تو میں نے تیرا منہ چوم کر کہا تھا پتر کوا بیٹھا ہے، اور تو نے 70 بار پوچھا تھا، میں نے 70 بار منہ چوم کے جواب دیا، اور میری باری دوجی باری کالا پہ گیا۔ پتر بڑا دھیان کریو، بڑا دھیان، جڈے مرضی ڈانڈ لوں، جڈا مرضی چوڑا سینہ ہوئے، لیکن بابے نو پتا ہوئے یار ہے میرا پتر ہے، آج بھی جتی لا کے دے سر چ مارا گا اونجی کھائے گا جی میں بچپن چ کھاندا سی۔ اور حضرت سن لئیو، میں وہ کہندے نے نا پیو دیاں گالاں تے کیو دیاں نالاں، واقعتاً کیو دیاں نالاں جی حضرت، میں بڑیاں مار کھادی دی اپنے والا صاحب کو، بڑی مار کھادی، اور آج دی مار نے منو 12 لا چھڑی ہے۔ ان سے لاڈ کرو، ان سے پیار۔ میں اب جاتا ہوں نا بچپن، میری بیوی بازار جاتی ہے تو پتہ کیا کرتی ہے، وہ کپڑے جب لینے ہوں نا تو بچوں کے ساتھ کپڑے لگا لگا کے چیک کرتی ہے، اے رنگ میرے بچے نو پھبن ہے کہ نہیں پھبن ڈیا تھا۔ جب جوتیاں لینی ہو تو ان کے پاؤں میں پہنا پہنا کے چیک کرتی ہے، یہ جوتی میرے بیٹے کے پاؤں میں اچھی لگی کہ نہیں لگی۔ سچ دسیو حضرت جی، جو ساڑی واری ہے اسی کدی بابے نو کھڑ کے نال کپڑا لا کے ویکھیا یار سونا لگا بھی کہ نہیں لگا؟ جو ساڑی واری ہے اسی کدی مائی نو نال کھڑ کے کوئی جتی پوا کے چیک کروائی اما جی ویکھو ہاں سونی بھی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے؟ بڑا ظلم کرتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ، نہیں حضرت، انہاں رج رج کے لاڑ پیار کریا کرو، رج رج کے لاڑ پیار کریا کرو۔ اے مائی بابا بہت بڑی نعمت جی حضرت، بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے ویسے پڑھا نہیں کسی کتاب میں، لیکن بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ اگر سخت سردی میں 40 ولی ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کر کسی شخص کی حق میں بد دعا کریں اور اس کی ماں گھر میں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرے، اللہ 40 کی نہیں سنے گا، ماں کی سن لے گا۔ انہاں دیاں دعاواں لیا کرو یار، انہاں دیاں دعاواں لیا کرو، انہاں دے پیر کٹیا کرو راتی،
انہوں کٹ کے سویا کرو، یا کچھ نہ کچھ ان کے لیے دیکھو ماں کو کیا پسند ہے اس کے لیے لے کے آیا کرو، دیکھو ابا جی کو کیا پسند ہے۔ میں اللہ مجھے بڑیائی سے بچائے، یہ میرے والد صاحب کی پینشن میری تنخواہ سے زیادہ ہے آج بھی، لیکن حضرت میں آج بھی اپنے ابے دی جیب 500 100 200 پا دینا۔ اللہ 200 کی یہ کھ بھی نہیں، لیکن حضرت جدوں میں 200 پانا نہ دی جیب چ دی اکھاں چتھرو آ جاندے، اور حضرت مینوں پھر ڈھیر دعاواں دیندا ہے، ڈھیر دعاواں۔ میرا تو یہی جی حضرت اسی اور کتے نہیں جے لایا، اسی تے اینا نہیں لایا۔ میرے والد جدوں میرا کوئی کام پھسیا ہوئے نا، میرے والد صاحب نے جلیبیاں بڑیاں پسند نے، میں حضرت جی دیسی گھیو دیاں جلیبیاں لے جانا بابے نے، پھر حضرت جی دیسی گھیو دیاں جو جلیبیاں کھا کے کہندے نے یا اللہ ہے نے میرا وہ میٹھا کیتا ہے تو ادا کرا میٹھا۔ رج دعاواں لو پتر اینا نہیں، رج دعاواں لو، رج دعاواں لو، رج دعاواں لو۔ اے بہت بڑی نعمت جے، انہاں دا دل نہ دکھاؤ، انہاں نوں کٹو، انہاں نوں کٹو، انہاں نال محبت کرو، انہاں نال پیار کرو، پھر دیکھو حضرت جی رنگ کی لگتے ہیں۔ پھر ماں باپ دی دعا تانوں لے کے کتنے جاندی۔ میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا ایک تصوف کی کتاب میں کہ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں میں نے کسی شخص کو دیکھا کہ اس نے نا اپنے کندھے پہ پیچھے گٹھڑی اٹھا رکھی ہے، اور اس نے سارا حج اس گٹھڑی کو اٹھا کے کیا۔ تو فرماتے ہیں بیت اللہ میں، میری بیت اللہ کے سامنے مسجد حرام میں پھر میری اس سے ملاقات ہوئی، تو فرماتے میں نے اس سے پوچھا او بھائی تو اے بشکڑی حج جی بھی چکی دی سی، اے پھر اتنے نال ہی لے کے آئے کی معاملہ ہے؟ تو امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اس نے وہ گٹھڑی کھولی تو کیا دیکھتا ہوں اس میں ایک بڑی نحیف و نزار سی اماں ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے حضرت یہ میری ماں ہے، اور میں اس کو یمن سے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لایا ہوں، اور پورا حج اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی بڑا سعادت مند بیٹا ہے۔ اب وہ وہاں سوال کیا کرتا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو امام حسن بصری کہتے ہیں تینوں جمدیاں جب تیری بیوی کو درد ذہ شروع ہوئی تیری ماں کو، تو تیری ماں نے تیری پیدائش کے دوران جب پہلی چیخ ماری تھی نا، ابھی تک تو اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکا۔ بڑے اوکھے پل دینے جانے پتر، بڑے اوکھے پل دینے، اور انہوں نے سانوں پالے ہے۔ ہاں ہوں ساڈا وقت ہے، ہوں اسی انہوں نے بدل دینا ہے۔ حالا ہم نے ان سے بہت کچھ لیا، بہت کچھ۔ باپ نے اپنی جوانی گال دی ہمارے لیے، ماں نے اپنی جوانی گال دی ہمارے لیے حضرت۔ حالا جو انہوں نے ہمیں دیا ہم سے یہ نہیں مانگتے، نہیں میرے پتر کل وقت نہیں ہوں، بڑا کام کرتا ہے، وہ چلے 10 منٹ یا نکل بہ جایا کرو، انہیں دیکھو دل دی سن لیا کرو، اے 10 منٹ جی خوش ہو جاندے، 10 منٹ جی خوش ہو جاندے۔ اور پھر دیکھو تو نہیں کرو گے تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا اب یہاں بھی سن۔ پھر مولانا روم آپ لکھتے ہیں کوئی، پہلے میں سمجھتا تھا شاید یہ مثالیں لکھی گئیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ کو بابا تھا وڈیرا ہو گیا حضرت، رات نو کھنگ ہونی کرنی، وہ جناب وہ بڈھی نے کہنا ساری رات تو تیرا ابا کھنگدا مینوں نیندر نہیں آندی، اینوں تے کتے چھڈ آیا۔ وہ ایک دن پتر نے کی کیتا کمبل چکیا تے بابے نوں کہندا بابا جی ساری رات تسی کھنگدے ہو، چلو میری تے گل وکھری ہے، نہ تہاڈی نونھ نوں نیندر پیندی ہے نہ تہاڈے پوتریاں نوں پیندی ہے، تہاڈی مہربانی ہے اے کمبل لو، کچھ پیسے لو تے ٹر جاؤ۔ وہ تو پھر بات تھا، اس نے کہا اچھا پتر جی میں تو خوش، تیری خوشی میری خوشی ہے، میں تے زندگی تیرے نال آڑی، اب بھی میں تیرے لیے جانے کو تیار ہوں۔ بابا ٹر پیا۔ تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ جو بابے کا پوترا تھا وہ آیا اور دادے سے کمبل لے کر نا اس کو زمین پر رکھ کے نا اوپر پیر رکھ کے اس نے پھاڑ دیا آدھا دادے کو دے کر کہتا دادا بو جی جاؤ۔ تو وہ اس کا بیٹا بولتا ہے، کہتا ہے بیٹا یہ تو نے کیا کیا، دادے کا کمبل آدھا کیوں کر دیا؟ اگر تجھے کمبل چاہیے تھا تو گھر میں کافی کمبل پڑے ہیں وہاں سے لے لیتا، دادے کا کمبل کیوں آدھا کر دیا؟ تو وہ کہتا ہے ابا جی آدھا کمبل جڑا میں رکھے نا انہیں تو تسی بڑھے ہو گے تو تانوں دے کے کڈاں گا۔ تیار رہیو پتر، تیار رہیو۔ اللہ ایک صفت ہے ستار العیوب، چھپاندہ ہے حضرت، لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے ماں باپ کی بے ادبی وہ گناہ ہے جو یہ کرے گا اللہ چھپائے گا نہیں، اللہ زمانے کو دکھانے کے لیے اس کے ساتھ وہ سلوک کرے گا تاکہ لوگ دیکھ لیں جو ماں باپ کا بے ادب ہے اس کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں۔ اس لیے بڑا دھیان کرنا حضرت، بڑا دھیان کرنا، ان کی دل آزاری نہ کرنا، کیونکہ سب سے زیادہ جو دل آزاری کا سلسلہ ہے وہ گھروں میں ہی ہے، ماں باپ کی بڑی دل آزاری کی جاتی ہے، اس لیے ان کی خدمت کرنی ہے،
ان کی خدمت کرنی ہے۔ پھر دیکھو حضرت ان کی خدمتوں میں رنگ کیا لگا۔